السلام علیکم خواتین حضرات، دس از ڈاکٹر زار اور ایک دفعہ میں پھر آپ کے ساتھ ہوں ایک انبلیویبل سٹوری کے ساتھ جو ویٹ لاس کی کہانی ہے۔ اس میں 3-3.5 سال کا ٹائم انوالو تھا، انتہائی کمپلیکیٹڈ اور ڈیفیکلٹ کیس تھا، اور جو اس کی جو کمپلیکیشنز کی لسٹ اتنی لمبی تھی، کیپ واچنگ، ابھی آپ کو This is the patient who came to me in 2012. اپریل میں آیا۔ اس کا جو وزن تھا وہ 204 kg تھا، اور اس کو جب ہم نے اس کے ٹیسٹ کرائے، اور میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ کون سے ٹیسٹ ہوئے ہیں، تو اس کی جو ہم نے جو ٹیسٹ آرڈر کیے تھے ان میں جو اس کی جو انسولین تھی وہ بہت بڑی ہوئی تھی۔ جب رزلٹ آیا تو ہم نے انسولین ٹیسٹ کیا تھا، وی چیکڈ ہز گروتھ ہارمون، وہ بالکل ختم ہو گیا تھا، کمپلیٹ شٹ ڈاؤن۔ ٹیسٹوسٹرون اس کا ختم ہو گیا تھا، اس کی انسولین بہت ہائی تھی، اور اس کا جو کورٹیسول، جو اسٹریس لیول، جو اسٹریس ہارمون ہے وہ ایکسٹریملی ہائی تھا۔ اس کا ٹپیکل ہمپ تھا اتنا بڑا، اس کے پیچھے یہاں پہ گولا تھا ایک پورا فیٹ کا، اور اسی طریقے سے اس کا پرولیکٹن جو ملک ہارمون ہوتا ہے، جو میل اور فیمیل دونوں میں ہوتا ہے، وہ بہت ہائی تھا۔ آر ایف ٹیز اور ایل ایف ٹیز دونوں اگین دے ور ویری ہائی۔ I have to even rule out کہ hepatitis کی کوئی سچویشن تو نہیں ہے، and so on so forth. Cardiac enzyme بھی out, and اس میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ cardiac enzyme give us a diagnosis کہ وہ کس ہارٹ کا کہاں تک ڈیمیج ہوا ہے، and so on so forth. رپورٹیں آنے پر جو اس کی جو ڈائگنوسس ہے اس کے اندر metabolic disorder تھا۔ For example, metabolic disorder means he had diabetes confirmed. یہ پریزنٹ جب ہوا تھا، اس کو یہ کسی بیماری کے ساتھ نہیں آیا تھا، وہ میرا کام تھا ڈھونڈنے کا۔ ڈائبٹیز بھی کنفرمڈ، تھائرائڈ کنفرمڈ، بلڈ پریشر کنفرمڈ، تینوں چیزیں آ گئی۔ کارڈیک انزائم سارے بگڑے ہوئے تھے، ٹیسٹوسٹرون بھی ختم، گروتھ ہارمون بھی ختم۔ اب میں نے اس کا ایک اور ٹیسٹ بھی کروایا تھا جو IGF-1 ہے، لائک گروتھ فیکٹر کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس کے مسلز بالکل ایسے تھے، اس کا کمپلین یہ تھا کہ میرے مسلز جو ہے وہ بالکل ڈھیلے ہو گئے۔ تو وہ اس کی لینگویج میں جو اس نے بولا، تو اس کے in response to that complaint میں نے یہ ٹیسٹ کرایا۔ اچھا، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ جب آپ میرے پاس آئیں گے، میں رٹائے ٹیسٹ نہیں کراؤں گا۔ بعض لوگوں کے میں بہت ٹیسٹ آرڈر کر دیتا ہوں، جیسے جیسے وہ بولتے جائیں گے، جو پرابلم آتی جائے گی میں ٹیسٹ کروا لوں گا۔ بعض آپ بول بھی رہیں گے تو میں آپ کے ٹیسٹ مائنس کر دوں گا، اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہوتی کہ میں آپ کی ان ٹیسٹ کی طرف جاؤں، اس لیے کیونکہ مجھے کنفرم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے، وہ میری سواب دید پہ ہے۔ اگر میں بعد میں دیکھوں کہ میرے سے کوئی ڈائگنوسس میں کوئی مجھے ایشو ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو پھر میں اس کو دوبارہ ٹیسٹ آرڈر کرنے کے لیے لیب کو بھیج دیتا ہوں۔ بہرحال یہ ایک اتنا ٹف میڈیکل کیس تھا، کیونکہ دیکھیں موٹاپا کوئی چھوٹی موٹی بیماری تو ہے نہیں۔ یہ جب میرے پاس آیا تھا تو اس کی ایج 34 تھی۔ یہ 2012 کا کیس میں نے آپ کو بتایا۔ تو 34 سال کا بندہ جس کا وزن 204 کلو گرام ہے، اس کو جب آپ ٹریٹ کریں گے تو کچھ لوگوں میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں ایک کیس ڈسکس کیا تھا جس میں وہ اس سے بھی موٹا تھا، وہ 240 کے قریب تھا، اس کی ساری ٹیسٹ رپورٹیں ٹھیک تھی، ایک بھی ٹیسٹ رپورٹ میں گڑبڑ نہیں تھی۔ اور میں نے اس کیس میں بتایا کہ مجھے اس کے اوپر بلڈ کرنا پڑا کیس، کیونکہ بہت سارے ہارمون جو پاکستان میں ٹیسٹ نہیں ہوتے وہ ان کی طرف نکل گیا، اور پھر میں نے ایک what you call اس کے تحت میں نے کیا تھا ایک مفروضے کے اوپر کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ خراب ہو، یہ ہو، تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ اس طریقے سے ہوئی تھی۔ وہ پچھلی ویڈیوز آپ دیکھیں گے، آپ کو کیس مل جائے گا۔ اس کے اندر تو آوے کا آوا اس کا پورا بگڑا ہوا تھا۔ تو جب میں نے پھر اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی، اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی تھا، اس کو 2 چھوٹی چھوٹی پتھریاں بھی تھیں گال بلیڈر میں، یعنی کولیلیتھیسس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہوا تھا۔ اب جب میں نے اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی ہے تو جو اس میں جو ہی واز ون آف دوز پیشنٹس، امیزنگ پیشنٹس۔ میرے پاس دیکھیں جب مریض آتے ہیں نا جی، تو 2 مہینے 3 مہینے کے بعد وہ کمپلین کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی ہمارا وزن نہیں گر رہا، ہم نے اتنی ٹریٹمنٹ کر لی، ہم نے یہ ڈائٹ کر لی، ہم نے اتنا پیسہ خرچ کر لیا، وزن نہیں جا رہا۔ میرے پاس ابھی ریسنٹلی مجھے ایک کال آئی میری ایک فیمیل پیشنٹ کی، جس نے مجھے وہ گئی ہے، اور میرے خیال ہے پہلے مہینے میں اس کا کوئی 6-7 kg گر گیا۔ اس کے بعد اچھا مجھے معلوم ہے کہ اگر 6-7 kg گر گیا ہے تو اگلے 2-3 مہینوں میں کچھ نہیں جانا، کیونکہ
آپ نے باڈی کے ریزرو سسٹم پر ڈکیتی ماری ہوتی ہے, آپ نے باڈی کا پورا سسٹم اڑایا, وزن گر گیا, اب جو باڈی کو ایک دفعہ برین کو پلے پڑ جائے نا کہ کیا ہو رہا ہے, وہ اس کی طرف امیون کرنا شروع کر دے گی, سسٹم جیم کر دے گی, اب آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہاں پہ. اس کے کیس میں مجھے کبھی ہوا ہی نہیں کہ میرے پاس شروع 1 سال آتا رہا تو ہر دفعہ 2, 3, 4 کلو کم نہ ہو, یعنی دس از نان اسٹاپ اٹ وینٹ. تو اس کا یہ تو کمپلین نہیں تھا, لیکن اس کا جو ایک کمپلین آنا شروع ہو گیا تھا وہ, اور یہ اس نے واک, اس کو میں نے واک کرائی ہے فار مطلب 10 کلومیٹر. شروع ہوا ہے یہ 0.5 کلومیٹر سے, اور یہ گریجولی بلڈ اپ کر کے گیا 10 کلومیٹر تک, کیونکہ آپ ایک سرٹن حد تک میڈیسنز دے سکتے ہیں, اس کے بعد میڈیسنز بھی نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ سلو پروسیس ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 مہینے بعد آپ نے کوئی شادی اٹینڈ کرنی ہے تو آپ کا 20 kg وزن گرا دیں, یا آپ کی 3 مہینے بعد شادی ہے تو آپ کا 10 kg یا 15 kg وزن اڑ جائے. یہ نہیں ہوگا. میں نے کئی شادیاں کینسل کرواتا ہوں میں کہ آپ مجھے, اگر آپ نے میرے سے ٹریٹمنٹ کرانی ہے آپ اپنی شادی 4 مہینے آگے کریں, 5 مہینے آگے کریں, کیونکہ میں 2 kg کے ایوریج سے پورا کر دوں. آپ ٹو اسٹے ود ان سیف مارجنس اینڈ ریئلسٹک مارجن. کیونکہ جب آپ کا 2 kg جن خاتون کا مجھے کال آئی جنہوں نے مجھے کمپلین کی, وہ یہی کمپلین تھی کہ جی میرا پہلے تو آپ نے جو دوائی دی تھی وہ اور تھی, یہ دوائی اور ہے. میں کہا میں نے آپ کو پہلے بھی پانی دیا تھا, اب بھی پانی دیا پینے کے لیے, کوئی چیز ڈفرینٹ نہیں ہے. باڈی کا رسپانس سسٹم ہے. باڈی ول ناٹ ٹیک یور ایفرٹ پازیٹیولی فار ویٹ لاس. اس کے لیے اس کے سسٹم کے اندر مداخلت ہے. جب آپ کھانا پینا کم کرتے ہیں یا جب آپ اس کو ایکسٹرا ورک کرنا پڑتا ہے میٹابولزم بڑھانے کے لیے, فار ایگزامپل میں نے واک کرائی ہے, یا آپ جب جم جاتے ہیں وہ روکے گا ویٹ لاس, وہ نہیں ہونے دے گا. اس لیے لوگوں کے اتنے کمپلینس آتے ہیں میرے پاس, جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا. اس کو کرنے کا صحیح طریقہ پھر, اچھا میں اس کا جو کیس بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا کیونکہ یہ کمپلین نہیں تھا, تو گریجولی جب اس کا وزن نیچے آنا شروع ہوا تو ان اباؤٹ اے ایئرس ٹائم یہ 50-55 kg لوز کر چکا ہوا تھا. اب دوسرے سال کی کہانی میں ذرا تھوڑا سا وہ جب سلو ہونا شروع ہوا اس کا ویٹ, تو میں نے اس کی جو ڈوز میں اس کو جو دوائیاں دے رہا تھا وہ سب ہارمونل اس کی انٹرونشن میں نے کی ہوئی تھی. لیکن جو اس کا جو ایک بہت زبردست امپیکٹ جو آیا تھا اس کی ٹریٹمنٹ پہ, وہ اس کے مسلس کی بلڈنگ تھی. اس کے مسلس they had started to rebuild and he had started to get strong. پہلے وہ 0.5 کلومیٹر کی واک پہ گیا تھا and gradually he went up to 20 kilometers کی واک. وہ ویسے ہی اس کا, میں اس کو کہتا تھا تمہیں تو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, تم نہ بھی کرو نا تو تمہارا وزن اڑ جائے گا, کیونکہ تمہاری باڈی اس ہارڈ ورک کی عادت اس کو ہونی شروع ہوگی جس کے لیے وہ اوریجنلی بنی تھی. ہم 20-30 کلومیٹرز کی واک ایوری ڈے کے لیے بنے تھے, ہم جنگلوں کی پیداوار ہیں, جنگل کے لیے بنے تھے. ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا, اگر ہمارا کوئی ایک اکلوتا بونافائڈ لائف سٹائل ہے تو وہ جنگل کا ہے, کہ ہم جنگل کے لیے بنے تھے. تو اگر آپ جنگل میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اگر آپ اپنی زندگی میں کر لیں تو آپ کبھی نہ موٹے ہوں گے, نہ کبھی آپ کو کوئی میجر بیماریاں ہوں گی جو اب اس ٹائم پہ ہوتی ہیں, ڈائبٹیز اور موٹاپا اور بلڈ پریشر. یو گیٹ ریڈ آف دم آل. اچھا سو ناؤ اس کی ڈائٹ میں ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ تھا کہ میں نے اس کو ایگز اور مکھن, اس کو میں نے کہا تھا یہ تمہاری سمجھ لو یہ تمہاری دوائی ہے. یہ تم ہر کھانے سے پہلے تم اتنا مکھن بھی کھاؤ گے اور 2-3 انڈے بھی کھاؤ گے. یہ چیز جو تھی اس کی لائف سیور تھی ایکچولی, کیونکہ اس کا لیور اتنا فیٹی تھا, اتنا لوڈ تھا. اٹ واز گون انٹو گریڈ, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا لیور جو تھا نا وہ گریڈ 3 کے, یا فیٹی لیور گریڈ 3. اب لیور جو ہے نا وہ ریجنریٹ ہو سکتا ہے. جو گریڈ 3 فیٹی لیور ہوتا ہے, جو جہاں پر فیٹ کی وجہ سے وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے, اس کو ریفکس کرنا بھی ایک پورا ایک پروٹوکال ہے, ایک پورا یعنی آپ کی اچھی خاصی انرجی اس کے اوپر لگ جاتی ہے. اور وہ ظاہر بات ہے اس میں ڈائٹری انٹرونشن از جسٹ ون پارٹ, لیکن اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر لیور کو ریجنریٹ وداؤٹ میڈیسن کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس کو دی ہیں. مگر وہ بنیادی طور پر ایک چیز اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اگر بلڈ فلو تیز کیا ہے تو وہ لیور میں بھی جائے گا, اور وہ ہر باڈی کے کیونکہ کیپلری ہے
تو میرا جو ماننا وہ یہ کہ ہر سیل کی کیونکہ اپنی بلڈ سپلائی ہے، اگر آپ بلڈ سپلائی تیز کر دیں تو، اور اگر آپ ایک گولی بلڈ تھنر کی لے لیں ہفتے میں 3 دفعہ، تو وہ وہاں پہ ریجنریٹ کرنے کی کیپیسٹی اس کی آ جائے گی. اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریسرچ کے زمرے میں آ کے بتا رہا ہوں. خیر اینی ویز فار دا نیکسٹ 1 year اگین ہی اسٹارٹڈ کیپٹ لوزنگ. لاسٹ جو اس کی لیگ تھی ویٹ لاس کی، آئی آرڈرڈ ہز سرجری کہ اس کی وہ کریں جی، آپ اسکن ریموو کریں جس کو ہم ایپرینیکٹمی کہتے ہیں. سو اگین ہی وینٹ فار دیٹ اینڈ اس کی یہ وہ کیس ہے جس میں اس کی ٹانگوں سے بھی ان کو نکالنا پڑا، اتنی گرا تھا وزن، اور اس کی ٹانگیں جو تھیں وہ ایسے لگتا تھا کہ اس کی اسکن جیسے آپ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں، اگر آپ اون کی بنی ہوئی ٹراؤزرز پہن لیں اور وہ بہت ڈھیلی ہوں تو ایک کی لیئر دوسری لیئر تیسری اس طریقے سے تھی. تو سرجن جن کے پاس میں نے بھیجا تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کو پورا فکس کرنا پڑے گا کیونکہ ورنہ یہ پھر موٹا ہو جائے گا. اچھا، اس سرجری سے پہلے ہم نے اس کی کورٹیسول لیولز کروائی، وہ کنٹرول ہو گئی تھی. جو اسٹریس ہارمون کا کورٹیسول اسی وقت اوپر جاتا ہے جب آپ کی انٹرنل کوئی باڈی میں اسٹریس پڑا ہو. اس کے کورٹیسول لیولز نارمل ہو گئے تھے، لیکن مجھے شک یہ تھا یہ نہ ہو کہ ہم اس کی سرجری کریں کورٹیسول اوپر جائے اور پھر اگلے 1 سال تک ویٹ لاس نہیں ہو. لیکن جو یہ میرا ڈیسیجن تھا اس کی سرجری کا، وہ اس لحاظ سے مجھے کرنا پڑا کہ پیشنٹ جو تھا وہ بہت ان اے وے سائیکولوجیکل ایک نفسیاتی ڈائلیما میں چلا گیا تھا کہ میرا جو اس کا وہی جسم، اس کی جو کھال وال تھی گری ہوئی تھی، اس کی جی سرجری ہوئی. He went into a massive body contouring, body reshaping کی جو اس کی سرجری ہوئی، کارٹن پیٹی، ایپرینیکٹمی، یہاں سے کاٹ وہاں سے کاٹ. ابھی بھی جب سرجری ہو گئی اس کی تو اب اس کا جو بیلنس تھا، کیونکہ اس کا قد 5 فٹ 6 انچ تھا، تو اس کا جو آئیڈیل وزن تھا وہ 70 تھا. تو جب ہم نے اس کی سرجری کی تھی، وہ کٹا کے جب وہ آیا تو وہ 80 kgs پہ تھا. تو جو نیا بندہ، اور میں نے ہمیشہ کہا کہ ایک نیا شخص آپ کو دیکھ کے اگر پتلا بول رہا ہے تو آپ پتلے، ورنہ جس نے آپ کو موٹا دیکھا ہے اس کی تو آپ سپر پتلے ہو چکے ہیں. لیکن آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے 100 کلو بھی وزن کم کیا اور اگر آپ ویژول میں موٹے ہیں تو یو ول آلویز گیٹ بیک فیٹ. چاہے جو مرضی آپ کر لیں، آپ دوبارہ موٹے ہونے ہی ہونے. تو اب جب میں نے اس کو لے لیا جی 2016-17 میں اس کی سرجری ہوئی، لیکن 2018 میں وہ اچھا جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ جب اس کا کورٹیسول اوپر چلا گیا دوبارہ، یعنی اب وہ جس مرضی ڈائٹ پہ چلا جاتا تھا، ویٹ نہیں گیا اس کا. میں نے اس کے ساری پروگرام ہی بند کر دیے. میں نے بولا یار ختم کرو، تم جاؤ جو کھانا کھاؤ، جو تمہاری میڈیکیشن ہے وہ تم جاری رکھو. جو اس کے اسینشیل تھیں، ڈائبیٹک تھا، تھائرائڈ تھا، وہ سب میں نے اس کی رکھی. بٹ آئی ٹوک ہم آف آل ڈائٹری ریسٹرکشنز، میں نے اس کی بند کر دی. 2018 میں وہ واپس آیا اور میں نے وہاں پھر باقی کا اس کا سلیش کیا جو وزن تھا. سو ہی از کرنٹلی، جس کا لاسٹ میں نے چیک اپ کیا آج سے 6 مہینے پہلے، ہی واز ایٹ 75 kgs اینڈ ڈوئنگ ویری ویل ماشاء اللہ. اس کی جو آئیڈیل ویٹ جس پہ اس نے آنا تھا وہ بنیادی طور پہ 80 kg تھا. وہ اس سے بھی میں نیچے اس کو 5 kg رکھے کہ اس کی ہڈی چوڑی تھی. تو وزن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ، یعنی اگر 5 فٹ 10 انچ کی ہائٹ ہے، 5 فٹ 8 انچ کی ہائٹ ہے، 3 لوگ 3 ٹائپ کے باڈی اسکیلیٹن ہوتے ہیں، میزومارفک، اینڈومارفک اینڈ ایکٹومارفک. یعنی پتلی ہڈی، چوڑی درمیانی ہڈی اور چوڑی ہڈی، ان تینوں کا جو آئیڈیل ویٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جو چوڑی ہڈی والا ہے اس کا سب سے زیادہ آئیڈیل ویٹ ہوگا، جس میں وہ دبلا نظر آئے گا، اور جو باقی کے 2 اسکیلیٹنز ہیں ان کا وزن اس سے کم ہوگا تو وہ ایک جیسے لگیں گے. With this, I will see you in another video. For now, Allah Hafiz.